ابھی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں. جب تک آپ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نہیں نکالیں گے اور پھر آپ جو ہے جب تک کمپلیٹ اس کو ایویکویٹ نہیں کریں گے اور جب تک ملبے کو آپ پوری طریقے سے آپ نہیں کلیئر کر سکتے, اس سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں یس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہوئی, کیا اس کے محرکات تھے. لیکن جلد بازی جو بھی ہوگی وہ پھر آئی واش کے لیے ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کوئی چیز ہم آئی واش کے لیے دیں. جو چیز دیں وہ کانکریٹ دیں, اس کے پیچھے اس کا سبسٹینس ہو, پتہ چلے کہ جی یہ واقعہ کیا آیا پیش آیا, کس کا کیا کیا محرکات تھے, اور ہر قسم کے اینگل پہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں, کس طرح ہوئی. اس کے بعد چیمبر آف کامرس کے جو وفد کی چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں کہ آئندہ کے لیے لاہ عمل کیا ہے. تو اس سانحات سے بچنے کے لیے ہم دل تہہ سے شکر گزار ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی باقی بلڈنگز ہیں جہاں پہ تاجروں کے ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم پابند کریں گے کہ وہ اب جو بھی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں. فائر الارمز بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے موقع پہ کہ فائر الارم بجنے چاہیے. اگر فائر الارم بجتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے فائر الارم؟ پوری دنیا میں جن بلڈنگز میں فائر الارم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فائر الارم بجے تو سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سیف ایگزٹ دیں. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان بلڈنگز میں کیا فائر ایگزٹ تھے نہیں تھے, آگ بجھانے کے آلات تھے نہیں تھے, یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن ہوں گی. لیکن اب فیوچر کے لیے, کیونکہ یہ میں نے کہا کہ بہت بڑا سانحہ ہے, فیوچر کے لیے کہ کیا اس طرح کے اسٹیپس لیے جائیں تمام بلڈنگز میں. میں ایک چیز واضح کر لوں کہ, اور یہ میری پرسنل اسسمنٹ ہے, یہ میں کوئی کسی ڈیٹا کے بنیاد پہ بات نہیں کر رہا, جہاں تک میری اسسمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 90% بلڈنگیں اس طرح ہوں گی. میں صرف کراچی کی یا سندھ کے کسی شہر کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کی ہوں گی. اور میں کہوں گا کہ میڈیا جو ہے وہ بھلے اس کو اسیس بھی کر لے, پورے پاکستان میں 90% اس طرح کی بلڈنگیں ہوں گی جو پرانی بلڈنگیں ہیں کہ جن میں یہ فائر ایگزٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. کیونکہ چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے رقبے پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, اس پہ اس طرح کے فائر ایگزٹ اور یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوں, جو میرا ایک اپنی اسسمنٹ ہے. تو اس پہ ہم یہ کوشش کریں گے, ہم چاہیں گے کہ باقی صوبے بھی اس طرح ایک آئی اوپنر سب کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے تو کم از کم ہم لازم کرتے ہیں کہ جی ان تاجر ایسوسیشنوں کے ساتھ کہ ہم یہ نظام لے کر آئیں, کوئی بھی کمرشل بلڈنگ ہو یا ریزیڈینشیل بلڈنگ ہو. یہ نہیں کہ صرف کمرشل بلڈنگوں پہ ہی آگ لگ سکتی, ریزیڈینشیل بلڈنگوں پہ بھی آگ لگتی ہیں, لگتی رہی ہیں. تو وہ جو ہے اس کو نظام کو ٹھیک کیا جائے اور وہاں پہ اس طرح کے سارے آلات اور ایگزٹ, یہ ساری چیزیں جو ایس او پیز ہیں ایمرجنسی کی وہ اس میں تمام موجود ہوں. اور جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں, یس جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو نئی بلڈنگز دے رہی ہے ان میں یہ ساری ایس او پیز بن رہی ہیں. تو جتنے بھی آپ نئے بلڈنگ دیکھیں گے, نئے ہوٹلز بنتے ہیں, ساری چیزیں ان میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو فائر کے سائنز ہوتے ہیں فائر ایگزٹ کے ہر فلور پہ کہ جی, اور آپ کو نظر آئیں گے بہت ساری جگہوں پہ کہ اگر آپ نے کسی ایمرجنسی میں نکلنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں لوازمات موجود ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس میں نئی بلڈنگ میں شامل ہیں, پرانی میں نہیں ہے, اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور چیمبر آف کامرس کہ ہم اگین میں کہوں گا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس ساری چیزوں کو جو ہے اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی قوانین لاتے ہیں تو پھر اس کا ریزسٹنس بھی آتا ہے. انفارچونیٹلی پھر کچھ چند لوگ جو ہے پھر وہ اس پہ بھی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم نے ٹریفک کے قوانین میں ہیوی فائنز کی جب امپوز کرنے کی کوشش کی, جس سے پورے کراچی, اور آپ صحافی دوست بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ٹریفک کا نظام کافی اس سے بہتر ہوا ہے. تو اس پہ بھی چند جماعتوں نے اس پہ بھی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی کہ یہ بہت ہیوی ہے. بھائی ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جی کوئی ₹1 کا بھی کوئی فائن دے, جب کوئی وائلیشن کرے گا نہیں تو فائن بھی نہیں دینے ہوں گے. تو اس طرح کی چیزوں پہ ریزسٹنس آتا ہے. لیکن اس بار بھی اس لیے ہم نے بزنس کمیونٹی کو ساتھ جوڑا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی پھر یہ بزنس کمیونٹی کو کوئی تنگ کیا جا رہا ہے یا ہم پہ کوئی لازم کوئی چیز امپوز کی جا رہی ہے, یا اگر کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ یہ نہ لگائے اور اگر اس کو پھر سرکار اس مال کو یا اس چیز کو سیل کرے تو پھر کوئی جو ہے اس پہ بھی سیاست ہو. اس کے لیے ہم نے اس کو چیمبر کو ساتھ رکھا اور ہم چیمبر کے بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہیں. ایک اور آپشن پہ حکومت کوشش کر رہی ہے اور یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم ایک تو ہم کمپنسیشن, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دکانداروں کو بلا سود جو ہے وہ بھی کوئی اسکیم لے آئیں جس پہ ان کو قرضہ دیا جائے بغیر کسی انٹرسٹ کے, تاکہ ان لوگوں کو مزید اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی لیے جو ہے ان کو مدد ملے. جہاں پہ
لوگ تنقید کرتے ہیں فائر ٹینڈر، تو اس کی میں اس پہ ایک بات بتا دوں کہ جو 1122 ریسکیو سروس ہے سندھ کی، اس میں 2025 میں، صرف میں 2025 کی بات کروں، 1094 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے، اور اس میں سے یہی ہماری فائر ٹینڈرز سے جنہوں نے آگ بجھائی ہے 1094 صرف ایک سال میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سال 2026 میں ہی 84 فائر انسیڈنٹس کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2025 میں 1094 انسیڈنٹ ہوئے، اور 2026 میں 84 انسیڈنٹ ابھی تک، آج 22 جنوری ہے، کراچی میں ہو چکے ہیں، اور ان تمام انسیڈنٹس میں یہی ہمارے ریسکیو 1122 کا عملہ، KMC کا عملہ، ان سب نے مل کر جو ہے ان آگوں کو، ان کیٹاسٹروفی کو بچایا ہے۔ ایک واقعے میں جو چیز یہ صورتحال آئی ہے، اسی لیے ہی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس کے محرکات سامنے آئیں۔ تو ہم یکدم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور یکدم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یار بالکل حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو 1100 اور 1150 جو ہے جو واقعات پچھلے سال اور اس سال ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ان فائر ٹینڈرز کے ان لوگوں نے جس طریقے سے پریمپٹیولی ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جی بالکل ہر چیز خدا نخواستہ ناکارہ ہے اور ہم اس کو اس طرح کی چیز کریں۔ اس کے ساتھ جی مجھے ایک اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے حالانکہ بہت تحمل کا حکومت نے مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں، ہم ایک ایک چیز کے جواب دہ ہیں۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہے۔ میں نے پھر کہا کہ یہ قیمتی جان کسی کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس گل پلازا میں ہر شخص، ہر قسم کا آدمی شاپنگز کے لیے جاتا ہے، ہر شخص جاتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے، یا مطلب باہر سے بھی لوگ آ کے شاپنگ کے لیے گل پلازا جاتے تھے۔ تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کہ میری فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کسی اور کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس پہ پالیٹکس کرنا، اس پہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچا کے انتشار کرنا، پھر جو ہے اس کو بھی کیش کرنا، پھر اس پہ پیڈ کیمپینیں چلانا، پھر اس پہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ سیاست، بھائی آپ تنقید کریں، آپ کو کس نے منع کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ آ کے تنقید کرے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو اگر کوئی شہر کی جماعت کہتی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے وہ تنقید کرے، لیکن تنقید کی آڑ میں ان کی جو باتیں دوسری کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ میں کسی اور شہر کا یا ملک کا حوالہ نہیں دوں گا کہ کہاں کہاں پہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کو پھر ہمارے دوست نیگیٹو لگ جاتے ہیں، میں کسی کا مثال نہیں دوں گا۔ تو جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی 1100 واقعات صرف ایک سال میں ہوئے ہیں، جس کو اسی ہماری مشینری نے ان کو کنٹرول کیا ہے۔ تو کیا وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ لوگ اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے، یہ تو ایک افسوسناک واقعہ، ایک انسیڈنٹ ہے۔ کسی نے جان بوجھ کے، ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے جان بوجھ کے کیا یا نہیں کیا، ادھر انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی، لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں۔